نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا ایسی سعادت ہے جو انسان کی دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ کے بعد جن کا ذکر خیر اتنے اجر و ثواب کا باعث ہو جتنا ذکر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث خیر و برکت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس عظیم ذکر کو خاص وقت اور خاص رسم خاص مہینے کے ساتھ محدود کر دیا اور اصل روح بھولا بیٹھے۔ ایک عام غلطی جو ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، آپ کی سیرت کی بات ربیع الاول کے مہینے میں صرف کی جاتی ہے، اور وہ بھی چند دن اور دن کے بھی چند گھنٹے کوئی پروگرام کوئی جلسہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کا ہے۔ نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء، مشائخ دین، کسی سے یہ ثابت نہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کے نزدیک چند محفلوں، چند جلسوں اور چند مظاہروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان حضرات کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تعلیمات اور سنت کے گرد گھومتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کرتے، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے، آپ کی احادیث مبارکہ سنتے اور سناتے۔ تو گویا ان کی ہر محفل سیرت کی محفل تھی، ان کی ہر نشست نبی کے تذکرے سے بھری ہوتی تھی۔ اسی لیے انہیں میلاد یا رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ چکے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کے نام پر سال میں چند دن مجالس منعقد کر لی جائیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مجید سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبان سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اتباع اور اقتداء سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا محبت رسول کے بغیر تو ایمان ہی قابل قبول نہیں، لیکن کیا محبت رسول صرف چند رسمی مظاہروں کو کہتے ہیں؟ کیا محبت رسول صرف چند دن رسمی جلوس اور محفلیں منعقد کرنے کو کہتے ہیں؟ سنیے اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری سنت کو زندہ کرے، جو شخص میری سنت کو زندہ کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل میلاد منانے کا طریقہ کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور آپ کی سنت کو معاشرے میں زندہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوط رسی ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہوا، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہوا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آپ کی ہر سنت کو سینے سے لگائے، چاہے وہ سنت چھوٹی ہو یا بڑی۔ آج ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چند رسمی تقریبیں، رسمی جلوس اور رسمی چراغاں اور لائٹنگ تک محدود کر دیا، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں یہ طریقہ غیر مسلموں سے آیا ہے۔ وہ اپنے لیڈروں کے دن منایا کرتے ہیں، اور غیر مسلم کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا دن منائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے لیڈر کی زندگی میں اتباع کا، تقلید کا، اقتداء کا کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے لیڈر کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، ان کے لیڈر کی زندگی ایسی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے لیڈر کا دن مناتے ہیں۔ تو اصل طریقہ یہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی قابل تقلید ہے، قابل اقتداء ہے۔ آپ کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک قول میں، ایک ایک فعل میں ہمارے لیے ہدایت کے سمندر موجود ہیں۔ تو ہمارا تو ہر دن کا ہر لمحہ میلاد النبی اور سیرت النبی کی پیروی کا لمحہ ہے۔ لہٰذا محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر فائدہ دے گا کب؟ جب ہم اپنے گھروں کو بھی سنت نبویہ کے مطابق سنواریں، جب ہم اپنے جسم کو بھی سنت نبوی کے مطابق ڈھال لیں سر سے پاؤں تک، جب ہم اپنی تجارت اور کاروبار سنت نبوی کے مطابق کریں، جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے نبی کے طریقے پر کریں، اپنے اخلاق حضور کے اخلاق کی جھلک بنائیں، یہ ہے اللہ کے نبی کا اصل میلاد منانا، یہ ہے آپ سے سچی محبت کا تقاضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ذکر محفلوں سے اور لائٹنگ سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو آج سے نیت کریں، زندگی کے ہر لمحے کو سیرت رسول کا آئینہ بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔